आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी जो मैंने कानों से इन लोगों की कॉन्वर्जेशन सुनी है, महमूद साहब और शगुफ्ता एजाज की। तो आगे तक वीडियो देखिएगा। मुझे ख्वाब आया अपनी एक साथी अदाकार के बारे में, और देखें जो गोल्ड डिगर होती हैं ना वो इतनी मेहनत नहीं करती। वो मैं कहती हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए। उसमें बहुत खूबसूरत थी। बंदा सेट पे जाके जलील हो रहा होता है। अब मेरी मिसाल ले लें, अगर मुझे कोई कहे कि जी गोल्ड डिगर है, आप लोग अंधे हैं जो आप इस किस्म की बकवास करते हैं? आके कमेंट्स हम पढ़ते हैं। पहला कमेंट है, यस वेरी अर्जेंट बिजनेस इन दुबई, शी हैज टू फाइंड सम शेख नाउ, कीबोर्ड जहादीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखें, खुश रहना सीखें, पॉजिटिविटी जो है उसको बिखेरें, अच्छी बात करें। अगर आपके पास अच्छी बात करने को नहीं है तो चुप हो जाएं। किसी का दिल मत दुखाएं, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं अपने हकूक़ तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन अपने बंदे की हकूक़ नहीं माफ़ करूंगा। दिलों में रहता है अल्लाह। तो मेरा तो जो दीन है ना, और उसमें कुछ चंद हैं मोटी मोटी चीज़ें जिस पे मेरा सबसे ज़्यादा ईमान है, और मैं कहती हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए। उसमें से एक चीज़ ये है कि लोगों के साथ आपका रवैया और आप किसी का दिल ना दुखाएं इंटेंशनली। तो इस चीज़ का एहतियात करें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, उनका दिल नहीं दुखाएंगे, तो आप भी खुश रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ख्वाब। मुझे ख्वाब नहीं आते, मतलब बेहाना ख्वाब तो बहुत आए हैं ज़िंदगी में, बेवक्त और फजर के टाइम पे, और उस टाइम पर आते हैं जब आपका सनराइज़ से पहले। तो उस वक्त जो ख्वाब होते हैं वो हकीकत पर मबनी होते हैं। और अगर कहते हैं बुरा ख्वाब है तो उल्टी तरफ देखो और थू थू कर दो। अगर अच्छा ख्वाब है तो सबसे ना शेयर करो, किसी ऐसे इंसान से शेयर करो जो आपका हमदर्द हो, जो अच्छा हो। अच्छा, मुझे ख्वाब आया, लास्ट ईयर की बात होगी, हाँ लास्ट ईयर की बात है। मुझे ख्वाब आया अपनी एक साथी अदाकार के बारे में, और मुझे ख्वाब आते नहीं, जब आते हैं तो बहुत मीनिंगफुल होते हैं। मैंने ख्वाब देखा, अब मैं ख्वाब नहीं आप लोगों को बताऊंगी, बहुत शॉर्ट सा ख्वाब था लेकिन बहुत ज़बरदस्त ख्वाब था। अच्छा, उस ख्वाब को देखने से ही मतलब पता चल गया था, ठीक है, लेकिन फिर मैंने किसी से पूछा भी, और जिस वक्त मुझे ख्वाब आया वो फजर से पहले का टाइम था। मैंने फ़ौरन जो है वो जिनके बारे में मुझे ख्वाब आया था, मैंने उनको फ़ौरन उसी वक्त ये ख्वाब बताया कि मैंने ऐसा ऐसे ख्वाब देखा है। उन्होंने कहा बस अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, बस अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए, वो मुझसे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये खातून थी जिनके बारे में मैंने ख्वाब देखा था, शगुफ्ता एजाज। और मैं बड़ा वो हुई कि यार मुझे ना, मेरे वहमो गुमान में शगुफ्ता एजाज, और शगुफ्ता एजाज को लेके मुझे ख्वाब आ गया। और मैंने फिर उनको बताया, जैसे मुझे वो कहा गया हो कि बताओ उनको, और मैंने उनको बताया। वो भूल भी गई थी अब की बार। मैंने कहा यार कैसे आप भूल सकती हैं इतना अच्छा ख्वाब। तो ख्वाब बहुत अच्छा था, और उस ख्वाब से यही लगता था कि अल्लाह उनसे राज़ी है। शगुफ्ता एजाज ने बहुत फ़ेम देखा। शगुफ्ता एजाज से कोई भी शादी कर लेता, उनको कोई कमी नहीं थी। वो बहुत खूबसूरत थी, उनके पास शोहरत थी, और वो एक अच्छे घर से थी। लेकिन उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए, ज़ाहिर सी बात है, उनकी जब सेपरेशन और सारा कुछ हो गया पहली मैरिज से, तो उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए दूसरी शादी की। कि उनका कोई लालच नहीं था कि जी उनको पैसे चाहिए थे या कुछ चाहिए था। देखें, जो गोल्ड डिगर होती हैं ना वो इतनी मेहनत नहीं करती। वो अपनी ज़िंदगी का इतना कीमती टाइम निकाल के घंटों काम नहीं करती। शोबिस के ड्रामे, अगर आपको लगता है कि बड़ी वो ग्लैमरस लाइफ है, तो बंदा सेट पे जाके जलील हो रहा होता है, उफ उफ कर रहा होता है। शदीद गर्मी में खिड़कियाँ, पंखे, हर चीज़ बंद होती है, और उस पर इतनी हैवी लाइट्स होती हैं कि आपके जिस्म पे फोड़े निकल आते हैं, आपकी स्किन तबाह हो जाती है, आपकी सेहत तबाह हो जाती है। लेकिन लोग काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई भी इंसान ऐसा जो बहुत दौलतमंद हो, वो सिर्फ शौक़ में टीवी पर आएगा? नहीं, एक दो कोई पागल होंगे जो इस तरह से करते होंगे, जी शौक़ में टीवी पर आना है। मैंने देखा है एक दो ऐसे पागलों को, क्योंकि टीवी पे जो नज़र आ रहा है इट इज़ जस्ट ऑपोजिट।
شگفتہ اجاز کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شگفتہ اجاز کا ایک میسج میرے سامنے آ گیا. آج میں نے سوچا تھا آج میں بریک لوں گی. آئی واز سو ٹائرڈ. اور 2 چینلز چلانا میری لائف اتنی متاثر ہوئی ہے. اب میری مثال لے لیں, اگر مجھے کوئی کہے کہ جی گولڈ ڈگر ہے تو استغفر اللہ, گولڈ ڈگر ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ روز کے 12 گھنٹے, کسی دن تو میں 4 گھنٹے سوتی ہوں, میں اپنا کانٹینٹ پلان کر رہی ہوں, میں اپنی ویڈیوز بنا رہی ہوں, ان کو ایڈٹ کر رہی ہوں, ان کے تھم نیلز بنا رہی ہوں, 2 چینلز لے کے چل رہی ہوں. اس کے ساتھ میں ایک سینئر ڈاگ دیکھ رہی ہوں, اس کو ایکسٹرا کیئر چاہیے, ٹھیک ہے, میں گھر دیکھ رہی ہوں, میں اپنی فیملی دیکھ رہی ہوں, میں اپنا بزنس جو میرا لاہور میں ہے وہ میں ساتھ مینج کر رہی ہوں. 4-5 چیزیں, میرے پاس 1 منٹ کا ٹائم نہیں ہے. تو پھر اگر کوئی مجھے گولڈ ڈگر کہے تو پھر ایسے بندے پہ لعنت ہی اللہ کی, ٹھیک ہے. مطلب آپ کسی پہ تہمت اگر لگائیں تو پھر ایسے بندے پہ تو لعنت ہی ہے جو اتنی محنت کرتے ہوئے پوری زندگی جس نے گزاری اور اتنی محنت کر رہا ہو. اور یہی کام شگفتہ اجاز کے ساتھ ہوا. اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. میرے سامنے جب شگفتہ جی کی آئی نا وہ ویڈیو, جب میں نے غلطی ہو گئی اور میرا بڑا دل دکھا, تو وہ اتنی تکلیف میں تھی, ان کا غم مجھے احساس تھا. کیونکہ جب میں فیلڈ میں نہیں آئی تھی, آپ شوبز میں ہوتے ہیں, اب تو خیر سوشل میڈیا پہ جو بھی لڑکی بیٹھی ہے اس کے بارے میں اونٹ پٹانگ باتیں کر دیتے ہیں. اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی بات سے. میں کہتی ہوں کہ بیچارے اپنی آخرت جو ہے نا سنوارنے کے بجائے اپنا کباڑا نکال رہے ہیں, اور اللہ ان کو جوتے مارے گا, کیونکہ یہ جس قسم کی گھٹیا باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں یہ اپنا برا کر رہے ہیں. یہ بھول گئے کہ اس کی پوچھ ہوگی. لیکن شگفتہ اجاز کا جب وہ میں نے میسج دیکھا تو ابھی میں نے سامنے کھولا ہے, میں نے پورا نہیں دیکھا, میں نے ایک چنک دیکھا انسٹاگرام پہ, اور میں ساتھ ساری چیزوں کے بارے میں بات کروں گی. دس ویڈیو از گوئنگ ٹو بی بٹ لانگ, اور اس کو میں ان ایڈیٹڈ اسی طرح سے ڈالوں گی, بیکاز آئی ریئلی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. لیپ ٹاپ میرے سامنے کھلا ہوا ہے, میں نے پوری باتیں نہیں سنی. ان کی ایک چنک سنا جس میں انہوں نے کہا کہ جی نبیہ کی ایجوکیشن وہ ہو گئی تو اس کی بھی میں نے پے کی, اور میں ہمیشہ کام کرتی رہی. اور یحییٰ جو ہیں انہوں نے ایک نوکر کا اٹھایا ہوا تھا, اس کی سیلری دیتے تھے اور بلز آئی تھنک دیتے تھے, سم تھنگ لائک دیٹ. اور واقعی شگفتہ اجاز کو کوئی کمی نہیں تھی, وہ بہت کسی عرب خرب بندی سے شادی کر لیتی اور پوری زندگی گھر بیٹھ کے عیاشی کرتی. لیکن انہوں نے صرف اپنے بیٹیوں کا باپ چنا, اور انہوں نے اس آدمی کو چنا جو ان کو لگا کہ اچھا آدمی ہے. اور آپ دیکھیں وہ کتنے اچھے ہیں. انہوں نے بیٹیوں کو بیٹیوں کی طرح ہی رکھا, چاہے سگی تھی نہیں تھی. آپ لوگ اندھے ہیں جو آپ اس قسم کی بکواس کرتے ہیں آ کے کہ جی گولڈ ڈگر ہے اور یہ ہے وہ ہے, لنڈن چلی گئی, وہ بیچ دیا کہ ہاتھ میں پیسے آ گئے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو, آپ لوگوں کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے. وہ ایک اتنی اچھی عورت ہے, آپ اس کا دل دکھا رہے ہیں. آئی مین یو گائز آر پتھیٹک. خیر, میں پوری ویڈیو کیونکہ میں نے نہیں دیکھی, میں آ کے بیٹھ گئی اینڈ آئی ہیڈ ٹو گو سم ویئر. مطلب مجھے میری زندگی میں بالکل ٹائم نہیں ہے, اور آج میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے لیے بھی کچھ کروں, بٹ دس واز ویری امپورٹنٹ. آئی ہیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس, یو نو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو می. اچھا جی, ویڈیو شروع ہوتی ہے. ویڈیو میں جو کامنٹس ہیں ہم وہ پڑھیں گے انیشلی. کامنٹس ہم پڑھتے ہیں. پہلا کامنٹ ہے, یس ویری ارجنٹ بزنس ان دبئی, شی ہیز ٹو فائنڈ سم شیخ ناؤ. مسٹر صدیقی کو تو کھا گئی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کے بعد انہوں نے ڈال دی ہے وایا جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جنہوں نے نہیں کیا وہ لگائیں گے, تو ان پہ بھتان اگر لگائیں گے تو گناہ کا جو بوجھ ہے ان کے سر پر رکھا جائے گا. اس کے حوالے سے تو بے تحاشا چیزیں ہیں کہ اگر آپ کسی پہ تہمت لگائیں گے تو اس کی تو ایسی سزا ہے نا. اللہ کہتا ہے میں تم کو اس چیز میں مبتلا جب تک نہیں کر دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. جو چیز آپ کسی کو بول رہے ہیں اور اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے, یعنی کہ آپ اس پہ تہمت لگا رہے ہیں, وہی چیز میں آپ مبتلا ہوں گے, اسی چیز میں آپ مبتلا ہوں گے. اگر آپ مسلمان ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں, اچھا خیر کیا مسلمان, کیسے مسلمان جب دوسروں کے دل دکھا رہے ہیں اور تہمتیں دوسروں پہ لگا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد جو کامنٹ ہے وہ ہے, شیم آن یو آنٹی, آپ کو اپنی انجوائے کی پڑی ہوئی ہے. ان کو اب یہ جاہل بیٹھے ہوئے انجوائے کی پڑی ہوئی ہے. انکل کو اس حالت میں چھوڑ کر گئی, شیم آن یو. دبئی بھاگا نہیں جا رہا, بعد میں بھی جا سکتی تھی. بھاگا نہیں جا رہا بعد میں بھی جا سکتی تھی. شیم آن یو نبیہہ, انعمان, عنایا, شیم شیم شیم. ایک اور کامنٹ پڑھتے ہیں, مرد کتنا کچھ کرتا ہے ساری زندگی اپنی بیوی بچوں کے لیے, آخر میں بیوی بچے کیا دے رہے ہیں اس کو, اس حال میں اتنی کمزوری میں ان کو چھوڑ کر دبئی ویکیشنز پر چلی گئی ہیں وہاں بیٹیاں. شیم آن یو اینڈ یور ڈاٹرز. ٹھیک ہے, اس پہ پھر انہوں نے کہیں ڈالی ہے اس طرح کی ریلیجن. سب یحییٰ کی دولت اڑا رہے ہیں ود عنایا اور ماسٹر عنایا اور
तो मास्टरमाइंड है. She sold the London house, so money is in her hand. आप अभी तो आई थी दुबई, फिर आप इस दिल से बीमार हस्बैंड को छोड़कर आ गई हो. सब पर जितनी लानत भेजो वो कम है. She is using the money, married him for such selfish wife and daughters. Oh my God, their spellings and all that. ये औरत बेहद प्यारी होगी और इनकी बेटियां ये औरत बेड पर पड़ी होगी और इनकी बेटियां घूम रही होंगी. फिर पता चलेगा शगुफ्ता मैडम को ये तीनों बेटियां हैं ही हड हराम है. एक तिनका तक तो तोड़ती नहीं घर में. इन्होंने रखना है बाप का ख्याल. आनिया मैडम को तो ब्रांड की खत्म ही नहीं होती. कोई उससे क्यों पूछो कि कफन किस ब्रांड का लेना तुमने, वो भी तो बताओ. सबको अपनी उंगली पर नचाया हुआ है, मतलब कोई खुदा का खौफ नहीं. आई थिंक काफ़ी हैं ये कमेंट्स, बल्कि ये ज़्यादा ही मैंने पढ़ लिया, इतने भी नहीं पढ़ने चाहिए थे. इंतहाई घटिया थर्ड क्लास ये कमेंट्स थे, लेकिन ये कमेंट्स पढ़ने भी ज़रूरी थे कि ये हैं वो लोग कीबोर्ड जहादीज़ जो आ जाते हैं और बकवासियात करके दूसरों पे तहमतें लगाते हैं, दूसरों को बुरा भला बोलते हैं. और ये इनकी अपने घर में 2 टके की हैसियत नहीं होनी. इनको इनके अपने घर वाले मुँह नहीं लगाते होंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा. ये इतने दुनिया के ठुकराए हुए टॉक्सिक लोग हैं कि ये सिर्फ बैठ के, आई हैव डेल्ट विद टॉक्सिक पीपल, सो आई नो इट कि टॉक्सिक लोग कैसे होते हैं. ऐसे ही होते हैं, वो दूसरों को बुरा भला बोलते हैं बैठ के और उनके ख़िलाफ़ गालियाँ निकालते हैं, कैंपेन करते हैं और जो कर सकते हैं ना वो करते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर इतनी हेटरेड और इतना एंगर दूसरों के लिए होता है, क्योंकि वो उन जैसे नहीं बन सकते, वो कोशिश ही नहीं करते. तो जो अच्छे लोग होते हैं वो उनको बुरा बोलते रहते हैं. खैर, हम आगे देखते हैं. यहाँ पे शगुफ्ता जी का मैसेज शुरू हो गया है और उन्होंने बात करनी शुरू की और वो बहुत हर्ट लग रही हैं और पता चल रहा है कि जी वो रोई हैं. अच्छा जी, शगुफ्ता जी कह रही हैं यहाँ पे कि 5 साल से मेरे हस्बैंड जो हैं वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और किस तरह का इलाज उनका नहीं कराया गया. और आप लोगों को ये जो 3 दिन हम यहाँ पर आए तो हम पे कीचड़ उछालने का मौका मिल गया. तो आप लोग थे वहाँ पे जब उनके हस्बैंड के साथ ये लोग थे? अच्छा जी, शगुफ्ता एजाज उसके बाद ये कहती हैं कि भाई यहाँ पे मैं कोई वेकेशन पे नहीं आई हूँ, जो आप लोग बार बार की बात करें कि जी वेकेशन पर आई है. तो मैं यहाँ वेकेशन पे नहीं आई हूँ. यहाँ पे मेरा कोई अकाउंट था, पैसे फ्रीज़ हुए थे, वो मैं पैसे लेने के लिए आई हूँ. वो काम तो लंबा था, लेकिन भाग दौड़ के 3 दिन के अंदर वो काम उन्होंने कर लिया. उसके अलावा वहाँ पे उन्होंने अपने बैग्स जो हैं वो भी सेल आउट करने थे. और जहाँ तक लंदन वाला, वो मैंने सुना था इंस्टा पे लंदन की प्रॉपर्टी की वो बात कर रही थी, तो वो भी उन्होंने इसी वजह से बेची है ताकि वो यूटिलाइज़ हो सके. और जाहिर सी बात है, कैंसर का जो इलाज है वो सस्ता तो होता नहीं है, उसमें बहुत पैसे लगते हैं. तो नेचुरली वो अपनी चीज़ें, अगर वो बैग्स बेच रही हैं या वो दूसरे मामलात अपने देख रही हैं, कोई प्रॉपर्टी बेच रही हैं या पैसे लेने के लिए वहाँ पे गई हैं, जो उनके पैसे फंसे हुए हैं वो लेने के लिए गई हैं, तो वो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है. अगर उनको पैसों की ज़रूरत नहीं होती तो वो ये क्यों करती. आगे सुनते हैं. अच्छा, इसके बाद यही बात होती है कि भाई, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रही हूँ कि शादी के बाद कोई दिन ऐसा नहीं था जब मैंने काम ना किया हो. मैंने शादी के बाद भी काम किया और उनको वहाँ से कोई प्रॉपर्टियाँ, ख़जाने नहीं मिले थे उनसे शादी करके. और उनका ये कहना है कि जब नबीहा जो है, नबीहा की एजुकेशन का ख़र्चा बढ़ा तो वो भी मैं कर रही थी कि उसकी एजुकेशन हो जाए सही. री इन्वेस्टमेंट करती रही, इन्वेस्टमेंट से री इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऐड करके वो जिस तरह भी मैनेज करी थी. मैं आपको आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी जो मैंने कानों से इन लोगों की कॉन्वर्जेसन सुनी है, महमूद साहब और शगुफ्ता एजाज की. तो आगे तक वीडियो देखिएगा. अच्छा जी, आगे शगुफ्ता जी कह रही हैं कि भाई अनिया के जो भी मेडिसिन के ख़र्चे थे वो मैंने उठाए और उसकी पढ़ाई की, नबिया की, ये सारी चीज़ें मैं ख़ुद जो है वो ख़र्चे उठाती रही. और जो प्रॉपर्टी थी उनकी, वो क्योंकि हमेशा से इन्वेस्टमेंट करके फिर री इन्वेस्ट करती थी, वो क्यों कर रही थी ये सब कुछ? अपनी बेटियों के लिए. उन्होंने शादी क्यों की? उन्होंने एक ऐसे इंसान को क्यों चूज़ किया? उनके पीछे आई एम 101% श्योर, मैंने शोबिज़ में सुना है कि भाई शगुफ्ता एजाज के पीछे दुनिया दीवानी थी. शी इज़ अ ब्यूटीफुल वूमन और जवानी में वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और उनके पीछे बड़ी दुनिया थी जो उनसे शादी करने को बैठी हुई थी. और वो चाहती हैं कि अमीर कबीर आदमी के साथ शादी करके अय्याशी करती. ठीक है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन उन्होंने एक शरीफ आदमी से शादी की और उस आदमी ने भी बाप बन के दिखाया. और यहाँ पे वो जो है आप दीदा हो गई हैं. आई एम रियली सैड, ऑनेस्टली आई एम रियली सैड कि बहुत गलत है. आप लोग जो है ना बहुत ज़ालिम है. मतलब
کیا میں کہوں، بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، لیکن آگے دیکھتے ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں بات کروں گی۔ شگفتہ جی نے حدیث کا ریفرنس دیا اور سارا کچھ، اور انہوں نے کہا جو آپ لوگوں نے مجھ پہ تہمتیں لگائی ہیں اس کے لیے میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، اور اللہ کہتا ہے جب تک میرا بندہ نہیں معاف کرے گا میں تم کو معاف نہیں کروں گا۔ تو کیا ملا آپ سب کو یہ بکواس کر کے، ان کا دل دکھا کے، ان پہ تہمتیں لگا کے؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کا تو حساب اللہ کرے گا روز محشر، کہ وہ اچھی بیوی تھی کہ نہیں تھی، وہ اچھی ماں تھی کہ نہیں تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے ان کو کہ وہ کتنی امیزنگ انسان ہے، اور وہ کتنی اچھی ماں ہے، کس طرح سے ان کی بیٹیوں کے ساتھ بانڈنگ ہے، ان کی کل کائنات ان کی بیٹیاں ہیں، اور وہ بیٹیاں اپنے باپ سے اتنا پیار کرتی ہیں، اور وہ باپ اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتا ہے۔ وہ پوری فیملی اتنی امیزنگ فیملی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ گند آپ لوگوں کے دماغ میں آیا، وداؤٹ ایون نوئنگ کہ اصل وجہ کیا ہے۔ آپ لوگ جو ہے کسی کے بارے میں بھی اس قسم کی اناپ شناپ باتیں کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری بیٹیوں کو اتنا برا بھلا آپ نے کہا، تو آپ لوگوں کو معاف نہ کرنا میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، میں نہیں معاف کروں گی۔ یعنی آپ لوگوں نے اس حد تک دل دکھایا ہے اس عورت کا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں معاف نہیں کروں گی، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا حق ہے کہ میں آپ لوگوں کو معاف کروں کہ نہیں کروں۔ دیکھیں جو ٹرولرز ہیں نا، یہ میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں، یہ سب ہیں اس میں، جنہوں نے شگفتہ اجاز کا دل دکھایا، اور جو دوسروں کے بھی جا کے دل دکھا رہے ہوتے ہیں اور گندی اور غلیظ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا اتنی گندی جگہ ہے، پوری زندگی میں نے اپنے انسٹاگرام کو نارمل تصویریں ڈال دیں، کبھی فوٹوگرافرز فرینڈز پیچھے پڑے ہوتے تھے، شوٹ کروا لو، یہ کر لو وہ کر لو، میں کہتی تھی نہیں، کیونکہ میں کہتی تھی یار کسی بھی دن اس کو بند کر دوں گی، کیونکہ اتنی گندگی ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں فون آ گیا ہے اور اتنا اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ بجائے اس کے آپ دیکھیں میں ہر اپنی پوسٹ پہ ٹیگ ڈالتی تھی، اسپریڈ لو، اسپریڈ پازیٹیوٹی، بی کائنڈ، یہ چیزیں میں ہمیشہ لکھتی تھی کہ یار خدا کے لیے انسان ہو، انسانوں کی طرح رہو۔ آگے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو معاف اس وجہ سے نہیں کروں گی کہ قیامت کے روز میرا آپ کا سامنا ہوگا اور میں بتاؤں گی، میں حساب لوں گی اس بات کا۔ مطلب جب آپ ایک عورت کو برا بولتے ہیں، لیکن آپ نے ان کی بیٹیوں کو بھی برا بھلا بولا، آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا، اتنی گندگی۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، لیکن یہ بات تھی ہی اتنی امپورٹنٹ۔ شگفتہ اجاز نے یہی کہا کہ ایک ڈے نرس رکھی ہوئی ہے، نائٹ نرس رکھی ہوئی ہے، ہر تیسرے دن ایک نیا ڈاکٹر ہوتا ہے، یہ سارا کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا تو آپ منہ اٹھا کے کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ایک ماں پہ کیا بیتے گی جب آپ اس کی اولاد کو بھی نہیں بخشیں گے۔ اس سے مجھے نادیہ حسین یاد آتی ہے۔ نادیہ حسین جب گالیاں دیتی تھی، وہ رسپانس میں جب لوگ گالیاں دیتے تھے تو وہ گالیاں دیتی تھی، بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں دینا چاہیے، لوگوں کی منہ نہیں لگنا چاہیے، لیکن یار آپ نادیہ حسین کے بچوں کے بارے میں بات کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی کے اولاد کے بارے میں بات کریں گے تو وہ تو گالیاں دے گی، ماں تو گالیاں دے گی۔ وہ صحیح کرتی تھی، میرے نزدیک بالکل صحیح کرتی تھی، اور آپ کو پورا حق ہونا چاہیے کہ اگر لوگ اس طرح کی بکواسیات کر رہے ہیں تو آپ ان کو گالیاں نکالیں بدلے میں، اور اس قسم کے جو لوگ ہیں نا گھٹیا، وہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ اچھا جی، بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، آلریڈی کافی لمبی ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنا سارا بتا دیا کہ شادی سے ان کو کوئی فائنینشیل اس طرح کی ہیلپ نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اتنے ہی وہ اسٹرانگ ہوتے تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ کام کرتی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کس گرمی میں خون پسینہ ایک کر کے کام کرتے ہیں، میڈیا میں لوگ ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ عام بندہ تو آ کے سیٹ پہ 2 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا اور اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ اف 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 ہم مرنے والے ہو گئے، ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے 2 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے، اور اس گرمی میں اس کنڈیشن کے اندر 10 گھنٹے 12 گھنٹے ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان لوگوں پہ تہمتیں لگا رہے ہیں۔ ہاں برے لوگ بھی ہیں میڈیا میں، لیکن اس قسم کے جو شریف اور خاندانی لوگ ہیں جنہوں نے عزت کے ساتھ کام کیا ہے، ان کو تو چھوڑ دو بھائی، ان کو تو چھوڑ دو۔ میں اب آپ لوگ کو ایک قصہ بات بتاتی ہوں، بلبلی کی سیٹ کی ہے۔ تو محمود صاحب اور شگفتہ اجاز جو ہیں وہ بہت پرانے دوست ہیں شروع کے ٹائم کے، تو یہ بتا رہے ہوتے تھے کہ ایک دن ذکر ہو رہا تھا کہ یار ہم اس طرح کہتے تھے کہ بچوں کی فکر تھی نا، کہ بچوں کا مستقبل اگر انہوں نے کوئی پراپرٹی بھی بنائی ہے یا وہ انویسٹمنٹ اور ری انویسٹمنٹ کرتی رہی ہیں اپنی اولاد کے لیے، کیونکہ جو انہوں نے جھیلا، جو انہوں نے تکلیف اٹھائی، تو ان کو پتہ ہے کہ کتنا ضروری ہے ایک چھت کا ہونا ایک عورت کے لیے، ایک سینس آف سیکیورٹی ہو جاتی ہے، ایک سینس آف سیکیورٹی کا ہونا کہ میرے سر کے اوپر چھت ہے، اور فائنینشلی اسٹیبل ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اس وجہ سے کیا۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں فلمز آفر ہوتی تھیں تو میں اور مودی جاتے تھے، ہم کہتے تھے کہ ہاں آپ ہمیں نا وہ دے دیں اور وہ اس کی قسطیں آپ دیں. مطلب اس طرح کی بات ہے کہ بھائی ہم کہتے تھے کہ ہمیں اس کے بجائے کہ آپ اس کا معاوضہ دے رہے ہیں، کوئی بہت بڑے بلڈر تھے انہوں نے فلم بنائی، تو آپ ہمیں اپنا یہ پروجیکٹ دے دیں، ہم اس کی قسطیں بھرتے رہیں گے اور وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گی ہماری پیمنٹ میں. اس طرح کی باتیں محمود صاحب، محمود اسلم اور شگفتہ اجاز میرے سامنے کر رہے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ یار ہمارا اپنا گھر ہو، کسی طرح گھر ہو جائے. تو ان لوگوں نے اس طرح سے جوڑا ہے، یہ خاندانی لوگ ہیں، انہوں نے عزت کے ساتھ جو ہیں پیسے بنائے ہیں جو بنائے ہیں. اور وہ کہہ رہی ہیں نا کہ اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں کیوں نہ بزنس کلاس میں ٹریول کروں، میں کیوں نہ اچھی زندگی گزاروں. اللہ نے کہا ہے کہ دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، اپنے پہ بھی کرو اور دوسروں پہ بھی کرو. تو اچھی بات ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، اچھی لائف گزاریں، اس میں کیا برائی ہے اس میں. اور بس 2 لفظ لکھنے ہوتے ہیں، لیکن وہ 2 لفظ کسی کے اوپر کیا اثر کرتے ہیں دیکھ لیں آپ. She is so upset and I so want to hug her right now because I know what she must be going through. تو خدا کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو بدلیں. یہ نیگیٹیوٹی اور کسی کو جج کرنا، کسی پہ تہمتیں لگانا، یہ چھوڑیں. دس از ناٹ رائٹ.